جی ہم انتظار کر رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کل تک مؤخر کر دیا ہے. جو فی الحال آبزرویشنز ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون جس کا انتہائی بیہودہ اور غلط استعمال کیا گیا اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. اب کل کا دن کروشل ہے، توقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ کل اس معاملے کو طے کر دے گی. اس دوران پنجاب اسمبلی کے اندر اصل کھلواڑ شروع ہوا ہے. عمران خان کل وہاں پر گئے، جلسے کیے، اور وہی باتیں کہ جی لوگ غدار ہیں جی، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب میں نظریاتی لوگوں کو وہاں پر ٹکٹ دوں گا. نظریاتی لوگ فارغ کر دیے سارے، وہ تمام الیکٹیبلز ہیں ان کو ساتھ رکھا، وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. تو پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف لیر و لیر ہے. چودھری پرویز الہی نے جس کے کہنے کے اوپر بھی کلا بازی لگائی، اب ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کا اپنا مستقبل ذرا خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی ہدایت کو مان کے انہوں نے اپنے آپ کو برے طریقے سے پھنسا دیا ہے ایک شکنجے کے اندر. اب اس شکنجے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پنجاب کے اندر اتنا ہنگامہ برپا کیا جائے. اور یہ پہلا نقطہ جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پنجاب میں اسٹریٹجی یہ ہے کہ اتنا ہنگامہ برپا کیا جائے کہ وہاں پر گورنر رول کو آپ جسٹیفائی کر سکیں. اور گورنر جو ہے اپنی پسند کا لگایا ہوا ہے، جو آؤٹ گوئنگ گورنر ہے، وہ آپ کو یہ بتا کے گیا ہے کہ عمران خان اور پرویز خٹک اب کے پی سے بیٹھ کے انہوں نے پنجاب چلانا ہے. کے پی سے بیٹھ کے پنجاب چلانا ہے. پرویز خٹک جس سے اپنا صوبہ نہیں چلتا، ڈیفنس منسٹر رہا ہے، اور پرویز خٹک کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیفنس دائیں سائڈ پہ سے شروع ہوتا لکھنا یا بائیں سائڈ سے شروع ہوتا لکھنا. اس سے آپ پنجاب چلوا رہے ہیں. تو پرانا گورنر آپ کو بتا رہا ہے کہ پنجاب کے ساتھ کیا کیا ہے، اس جگہ نیا گورنر لگا دیا ہے. یہ بڑی باتیں میں نے سنی ہے جی، وہ جی بیچارہ ورکر ہے جی، اس کو جی بڑا ہم نے ایکنالج کیا ہے. بنیادی طور پر تو اب نے گورنر بنا کے اس کو پتہ نہیں کیا فیور دیا ہے. ظاہر کوالیفائی وہ کرتا نہیں ہے، پچھلے بھی نہیں کرتے تھے جس طریقے سے میرٹ کو وائلیٹ کیا گیا. لیکن مقصد یہی ہے کہ اس کو ہم کہیں گے، کیونکہ ہم نے یہاں سے اٹھا کے اس کو وہاں پہ بٹھا دیا، تو اس کو کہیں گے اس نے انکار نہیں کرنا. تو ایسا بندہ چاہیے کہ جو انکار نہ کرے. یعنی آپ کو گورنر ہاؤس کے اندر ایک بزدار چاہیے تھا جو آپ نے لگا دیا. یہ بحث یہ نہیں ہے کہ شریف آدمی ہے، ورکر ہے یا نہیں ہے، آپ نے لگایا کیوں ہے بزدار کی طرح کا گورنر آپ نے لگایا؟ کیونکہ آپ نے وہاں سے گورنر رول لگوانا. پنجاب اسمبلی کے اندر تالے لگا دیے 12 کروڑ عوام کے نمائندگان. آپ جو مرضی سیاسی اختلاف رکھ لیں، آپ کہہ دیں کہ جی یہ غدار وطن ہے اور ہم سے مانتے نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. وہ آپ کو کہہ دیجیے کہ آپ بنیادی طور پہ جھوٹے ہیں، 2 نمبری ہیں، آپ فراڈی ہیں، آپ زکوٰۃ کھاتے ہیں، جو بھی الزام آپ نے لگانے لگا دیں. لیکن آپ نے پنجاب اسمبلی کو تالے لگا کے اس کے بعد وائرز کھینچ کے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ، اس رسہ گیری کے علاوہ آپ کے پاس پنجاب کے اندر اور کوئی ٹیکٹک باقی نہیں رہ گیا. تو دوسرا نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ پنجاب میں اب آپشنز ان کی ختم ہو گئی ہیں، اور اس وجہ سے یہ رسہ گیری کے ذریعے، ایک ٹھگی کے ذریعے یہ پنجاب کے اندر سیاست کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. پرویز الہی کے پاس اگر نمبر نہیں ہے تو تارے لگانے سے نمبر جو ہیں وہ آ تو نہیں جانے. جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کا بیان آپ کے سامنے ہے، اس نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ انسٹرکشنز لے کے یہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان کے لاہور کے وزٹ کے ساتھ. اچھا، عمران خان جو ہے ایک متنازع اور رسمی وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے ہیں جس کی کابینہ وغیرہ کوئی نہیں، اور کابینہ کے ممبران کا جو حال ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. آج پہلی مرتبہ بغیر جو ہے اپنے ڈیزگنیشن کے اور جھنڈے کے سامنے آئے ہیں صحافیوں کے، اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ابھی شروعات ہیں. یہ آگے آگے جو ہونا ہے وہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر چکے ہیں، نظام کے اندر اتنا غصہ بھر دیا ہے، اتنی فرکشن جنریٹ کر دی ہیں، خود اتنے ضابطے توڑ دیے ہیں، اور گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک کو خدا ہیں. اور یہ احساس نہیں ہے کہ صرف اتنا لحاظ ہوتا تھا کہ آپ کا عہدہ ہے، اس کے علاوہ تو جو اوقات ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مرکز کے اندر سے سخت قسم کی ڈنڈا ڈولی ہو رہی ہے، تو پنجاب کے اندر جا کے انہوں نے داؤ مارنا ہے. اچھا، تیسرا نقطہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب کے ہنگامے کا ایک اور بھی فائدہ ہے. پنجاب کے ہنگامے کا یہ فائدہ ہے کہ فرح کے گرد جتنی بحث گھوم رہی ہے، ذرا فرح اکیلی تو نہیں ہے، فرح دوست ہے بشرا کی، اور بشرا بیوی ہے عمران کی. تو یہ آپ کو ایک سیکوینس نظر آتا ہے. ان کے گھر کے اندر بیٹھی رہتی تھی اور تمام کام ان کے ساتھ کرتی ہوتی تھی. اور گجرانوالہ کی انتظامیہ سے اٹھا کر آپ لاہور کی انتظامیہ تک دیکھ لیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ فرح کام کیسے کرتی تھی اور کس لیے کرتی ہوتی تھی. گھر کے اندر اگر وہ آپریٹ کرتی ہوتی تھی، ایسے چلتی ہوتی تھی کہ جیسے وہ بہت بڑی کوئی پاکستان کے اندر
مشہور شخصیت ہے جس کی جان کو خطرہ ہے, پولیس کا اسکواڈ لگا ہوا ہے, ٹیں ٹیں گاڑیاں آگے پیچھے. ایک بڑا فائدہ ہنگامہ کرنے کا یہ ہے کہ اور کیوس کریٹ کرنے کا یہ ہے کہ فرہ بشرا عمران جو سٹوری بن رہی ہے, ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے, لیکن میں صرف آپ کو سٹوری کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ نے ہیڈ لائنز چینج کروانی ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا ہنگامہ کریٹ کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ جو ہے وہ اتنا بڑا ہنگامہ کریٹ کریں گے. آپ یقین مانیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ اپائنٹمنٹ کے لیے سارے ملک کے نظام کو تہس نہس کر سکتے ہیں تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے پنجاب کے اندر ہنگامہ کر کے سٹوریوں کو ہٹوا سکتے ہیں, اور سٹوریاں فل فور ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. پچھلے 24 گھنٹے کے اندر مریم نواز کی پریس کانفرنس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو جو فرق ہے یہ سٹوری بنتی ہوئی نظر آتی تھی, اب پنجاب کے ہنگامے میں گم ہو گئی ہے. تو اس کو آپ رد نہیں کریں, ذہن میں رکھیں کہ پنجاب کے ہنگامے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرہ بشرا عمران لنکیج جو اپوزیشن بنا رہی ہے وہ آپ کو مدھم پڑتا ہوا نظر آتا ہے. آنے والے دنوں میں کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جو لوگوں کے پاس شواہد ہیں وہ انکنٹروورٹیبل ہیں, کیونکہ اس کے آئی وٹنسز موجود ہیں. جب بہت زیادہ بھوکے کو ذرا بہت زیادہ کھانا دے دینا تو پھر وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا گرانا ہے. تو جب شروع ہوا کام تو اس کے بعد اتنا کھایا نہیں جتنا گرایا. وہ گرانے والے جو ہیں نا وہ شواہد ہیں اور ہر اسٹریٹ کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں ان کو کوئی پک کرے نہ کرے, لیکن لاہور میں جس جرنلسٹ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, لاہور میں جس دوسرے بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, لاہور میں جس ایم پی اے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, وہ آپ کو وہ کہانیاں سناتا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وقت آنے پہ یہ ساری کہانیاں سامنے آئیں گی. تو یہ تمام معاملہ جو ہے آپ نے ہٹا کے سائڈ کے اوپر رکھنا ہے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سہولت کہ آپ آئین کو ٹاپل کر دیں اور ڈپٹی اسپیکر کو خود انسٹرکٹ کر کے آپ اپنے لیے ایک غیر آئینی سہولت مہیا کروائیں اور صدر کو انسٹرکٹ کریں کہ میں جب یہ سپیچ کروں گا تو تم نے میری ایڈوائس پر اسمبلی میں تحلیل کر دینی ہے. یہ صرف سہولت اسی نظام کے اندر عمران خان کو اویلیبل. آپ اسمبلی کے اوپر تالا لگا دیں, آپ اس کے اوپر بارڈ وائر کھڑی کر دیں, یہ سہولت صرف عمران خان اور پرویز الہی کو اویلیبل ہے. آپ ڈالر کو 187 کے قریب پہنچا دیں اور جو بزنس والے ہیں انہوں نے باں شروع کر دیے کہ خدا کا واسطہ اس ڈالر کو روکیں, یہ تو تباہی ہے پاکستان کی, لیکن آپ اس کے اوپر کان نہ دھریں. یہ سہولت آپ کو یہ اویلیبل ہے کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں. یہ سہولت صرف عمران خان کو یہ اویلیبل ہے کہ پاکستان کے کور اسٹریٹجک انٹرسٹ کی ایسی کی تیسی کر دے اور پھر اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. اور پھر یہ بھی سہولت اویلیبل ہے کہ ملک کے اندر بدترین ہیٹفل جھوٹ اور نفرت پھیلائے اور ہر جگہ پہ دندناتا پھرے. یہ سہولت صرف انہی کو اویلیبل ہے. تو اس سہولت کے استعمال میں جو ملک اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اب وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے, ہر جگہ پر اس کے شواہد ہیں. پاکستان آنے والے دنوں میں سٹیبلائز نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پروجیکٹ 2018-2014 سے شروع کیا, کلٹیویٹ پہلے سے کر رہے تھے, 2014 کے اندر اس کو لانچ کیا حتمی طور پر, 2018 کے اندر اس کو ٹیک آف کروایا, وہ پروجیکٹ اب ان سب کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اس نظام میں اس پروجیکٹ کو چلانے والوں نے جس طرح اپنی بےعزتی کا اہتمام کیا ہے اس کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ کیا کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ابھی یہ طاقت میں ہے, ابھی یہ طاقت میں ہے یا نیم طاقت میں ہے. جب طاقت چلی جائے گی, جب عہدے نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ ایک اور ہی کہانی ہوگی. تو یہ تمام پروجیکٹ جو ہے اس نظام کے گلے پڑ گیا ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے جان کیسی چھڑائی جائے. کچھ چھڑانے بھی نہیں چاہتے, کچھ چھڑانے کا طریقہ بھی اویلیبل نہیں ہے, اور جب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جان کیسے چھڑانی ہے, مینیج کیسے کرنا ہے, ملک کی بدترین تباہی ہوتی چلی جائے گی. تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ جو فساد ہے بڑھتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ جب آپ اتنی بھاری غلطیاں کرتے ہیں تو قیمت تو چکانی پڑتی ہے. اس کیس کے اندر قیمت جو ہے تمام ملک کو چکانی پڑ رہی ہے.